ایک وقت تھا کہ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم اور جہالت کا دورہ تھا۔ دنیا اپنے حقیقی راستوں سے بھٹک چکی تھی اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ آسمانوں میں عجیب و غریب منظر نظر آنے لگے تھے۔ پرانے ضعیفوں میں پیش نمونیاں کی جا چکی تھی اور دور دور تک یہ بات پھیل چکی تھی، جلدی ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرانے مذاہب کی کتابوں اور صحیفوں میں ایک نبی کے آمد کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ بائبل کی آیات، زرتشتیوں کی قدیم تحریریں، ہندوؤں کے قرآن اور دیگر مذاہب کی تحریریں، سب کے سب نبی کی آمد کی گواہی دے رہے تھے جو دنیا کو بدل ڈالے گا۔ ایک ایسا نبی جو ظلم اور ستم کے راستے میں حق کا پرچم بلند کرے گا اور روشنی کی کرن بن کے اترے گا۔ پھر آیا وہ دن جب مکہ مکرمہ کی مقدس زمین پہ ایک نور پھوٹا۔ ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جو اللہ کا آخری نبی تھا، اور ایک بچے کی پیدائش نے صدیوں پرانی پیشگوئیوں کو حقیقت بنا دیا، اور اس لمحے نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک ایسے سہانے سفر پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تفصیل سے جانیں گے۔ یہ کہانی ہے روشنی کی، امید کی اور اس پیغام کی جس نے پوری انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ آئیے سفر کرتے ہیں اس لمحے کے طرف جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہے صحراؤں کے ایک مقدس شہر مکہ مکرمہ کی، وہ شہر جسے اللہ نے اپنے گھر کا مقام بخشا، وہ شہر جس کی فضاؤں میں ایک خاص تقدس اور روحانیت بسی ہوئی ہے، جہاں اگتے ہوئے سورج میں سنہری ریت کے ذرے درختے اور ہوا کی ذروں میں رشک کرتے۔ اس شہر کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ وہ تھا جس نے دنیا کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ایک ایسی روشنی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کا آغاز لیا۔ صدیوں سے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے علاقے عجیب و غریب معجزات کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مختلف قبائل اور قوموں کے بزرگوں نے آنے والے جن نبی کی پیشگوئی کر رکھی تھی، آسمانوں میں ستاروں کی غیر معمولی حرکت اور رات کو روشن ہونے والے نور کی جھرمراہٹ، مختلف جگہوں پر بتوں کا گرنا، سب ان نشانوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ ایک عظیم نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، خواب میں فرشتوں کو دیکھتی ہیں جو انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آمنہ، تم ایک عظیم نبی کی ماں بنو گی۔ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو پوری دنیا روشنی سے بھر جائے گی۔ حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ ان کے اہم میں ایک نورانی ہستی ہے۔ نور کی روشنی اتنی شدید تھی کہ مکہ سے لے کے شام کے محلہ تک کے روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن پاس ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں کہ اعلان ہوا کہ محمد کو مشرق و مغرب اور تمام سمندروں اور کائنات کی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، تاکہ ان کو جاندار مخلوق اور تمام جن اور انس، چرند اور پرندہ کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء اکرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا،
واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور تمام کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ ابتداد میں باقی نہ رہی ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، سبز زمرد کا تخت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل مکہ مکرمہ پہ ایک بہت ہی بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ یمن کے بادشاہ ابراہم نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو نیست اور نابود کر دیا۔ آسمان سے ابابیل کے جھنڈ آئے جنہوں نے آسمانوں سے کنکر برسائے اور اس لشکر کو نیست اور نابود کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک واضح اشارہ تھا کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ اس گھر اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ پیر کے دن 12 ربیع اول کے دن ایک ایسا لمحہ آیا جو ہمیشہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے ایک نورانی بچے کو جنم دیا جس کی روشنی پورے مکہ مکرمہ میں پھیل گئی۔ آسمان پر فرشتے نبی کے آمد کی خوشی منا رہے تھے اور زمین پر حضرت آمنہ کی گود میں نبی آرام فرما رہے تھے۔ اس لمحے کی عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے جلدی سے کعبہ شریف کے پاس آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا تو وہ فوراً جان گئے کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص نبی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور زبان پر دعائیں تھیں۔ قریش کے لوگ پریشان اور حیران تھے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جس کی آمد پہ آسمانوں اور زمین نے جشن منایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو گود میں لیا اور کعبہ شریف کے پاس لے گئے اور وہاں انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے کہ جس کی سب تعریف کرے۔ یہ نام عرب سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، لیکن یہ اب اللہ کی طرف سے الہام تھا کہ یہ نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت نہ صرف مکہ مکرمہ میں پوری دنیا میں عجیب اور غریب معجزات رونما ہوئے۔ ایران کے محلات کے 14 کنگورے گر گئے، آتش کدا عرب کی 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی اور بحیرہ ساداب خشک ہو گیا۔ یہ سب معجزات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک نئی روشنی، ایک نئی امید کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ روشنی کے اس سفر کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک امید کی کرن دیکھی جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ نبی کی آمد نے ظلمت کو ہٹا کے نور کو عام کیا اور آج بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے مینار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نمونیاں جو تمام کتابوں میں بیان کی گئی تھیں وہ کچھ یوں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نمونیاں مختلف کتابوں اور بائبل میں موجود ہیں، جن میں ان کی نبوت اور ان کی شخصیت کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ایک ایسا نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، یعنی شریعت لانے والا اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوگا۔ گوشِ ابرام جو ہندوؤں کی ایک بہترین کتاب ہے،
اس کتاب میں بھی واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ اس میں انہیں ایک ملیچا یعنی غیر ہندو کے نام کے طور پہ نشان کیا گیا ہے، جو حق کی تعلیم دینے والا ہوگا اور اس کے پیروکار سچائی کے طور پہ چلیں گے۔ یہ تمام پیش و نمونیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایک عظیم نبی کی آمد جو تمام برائیوں کے اندھیروں کو ہٹا کر دین اور اسلام کی روشنی کو قائم کرے گی۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہوگا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔